ملازم نے میری 12 سالہ بیٹی کو کام ڈالا۔ 17 سالہ لڑکا روزانہ بھیک مانگنے گھر آتا۔ گھر میں اپنی 12 سالہ بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے ترس کھا کر اس لڑکے کو 10,000 ماہانہ تنخواہ پر سودا سلف لانے کے لیے رکھ لیا۔ اچانک بیٹی کے پیٹ میں درد ہوا، ٹیسٹ کروایا تو جان نکل گئی، کیونکہ میری کنواری بیٹی پریگننٹ تھی۔ بھاگتی ہوئی گھر پہنچی تو نوکر میری بیٹی کے ساتھ: میرا نام رخسانہ ہے اور میں شادی شدہ لڑکی ہوں اور میری ایک 12 سالہ کی بچی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ الگ گھر میں رہتی ہوں۔ شوہر کے ساتھ رہنا میری بیٹی کے لیے بہت خطرناک تھا، اس لیے میں 3 ماہ سے اپنی بیٹی کے ساتھ الگ کمرے میں رہ رہی ہوں۔ یہ گھر میرے والدین کی طرف سے ملا تھا۔ میں نوکری کرتی تھی۔ صبح 7 بجے میں اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑ کر جاب پر چلی جاتی اور شام 4 بجے گھر واپس آتی۔ مجھے گھر کے کام کاج کرنے میں بہت مسئلہ درپیش ہونے لگا اور میں اس مسئلے کے حل کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں کام سے گھر واپس آئی تو دیکھا ایک لڑکا میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ میں جلدی سے اس کے قریب آئی۔ کون ہو تم لڑکے اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں ذرا سخت لہجے میں بولی: اللہ کے نام پر کچھ دے دو میڈم، میں بہت بھوکا ہوں اور میرے ابو بھی بہت بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو لے لوں گا۔ وہ 17 سال کا معصوم لڑکا روتی ہوئی شکل بنا کر بولا۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے 100 کا نوٹ نکال کر دیا۔ واپس چلا گیا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ گڑیا سو رہی تھی۔ میں نے کھانا بنانے لگی۔ اگلے دن جب میں دوبارہ کام سے گھر واپس آئی، اس لڑکے کو اپنے گیٹ کے پاس کھڑا ہو پایا۔ تم پھر سے یہاں کیا کر رہے ہو؟ لڑکے میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لے کر میڈم بولی: مجھے کوئی کام دلوا دو، میں بہت مجبور ہوں۔ میں میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا: اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے پاس کام کے لیے رکھ لیتی ہوں، مگر تمہیں کام ایمانداری سے کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ میں اسے گھر کے اندر لے آئی۔ میری بیٹی صحن میں کھیل رہی تھی۔ وہ لڑکا اسے چوری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اس کی نظروں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ تم مجھے ہر دن گھر کا سودا لا دینا اور میں آنے سے پہلے گھر کی صفائی بھی کر دینا۔ میں تمہیں 10,000 1 ماہ کے دوں گی، میں نے کہا۔ اس لڑکے نے فوراً حامی بھر لی اور پھر میں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ وہ مجھے ہر دن سودا لا دیتا اور گھر کے کام بھی کر دیتا۔ ایک دن میں گھر واپس آئی تو دیکھا میری بیٹی اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میں گھبرا گئی اور بھاگی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تو دیکھا وہ اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ گڑیا کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اسے سینے سے لگایا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے اسے پانی پلا کر چپ کروایا۔ اس نے رونا بند کر دیا۔ اب بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی اور دھیرے سے بولی: میں اکیلی تھی امی، اس لیے ڈر گئی تھی۔ اس نے کہا۔ میں نے مان لیا۔ میں جانتی تھی گڑیا اکیلے رہنے سے ڈرتی تھی۔ تم رو مت گڑیا، میں تمہیں اب اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں نے اسے تسلی دی۔ میرے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ میں نے جب موبائل اٹھایا تو دیکھا اسکرین پر میرے شوہر کا نمبر ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کال پک کی تو وہ کہنے لگا: تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، اپنی بیٹی کو لے کر گھر واپس آ جاؤ ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں ڈر گئی اور فوراً کال بند کر دی۔ وہ میرا دوسرا شوہر تھا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں وہ میری بیٹی کے ساتھ غلط حرکت نہ کر دے۔ ایک بار میں نے اسے اپنی بیٹی کے بہت نزدیک دیکھا تھا اور جب میں نے اسے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو صاف مکر گیا اور کہنے لگا: میری بیٹی ہے مگر غلط ہے، اس کے کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ میں جانتی تھی وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ میری 12 سال کی معصوم بچی اس سب کاموں کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی، پھر کیسے کر سکتی تھی؟ اس وجہ سے میں اپنی بیٹی کو لے کر دوسرے گھر آ گئی۔ اگلے دن ہفتہ تھا اور میری اس بیٹی کو اسکول سے چھٹی تھی، مگر مجھے جاب پر جانا تھا۔ میں 17 سالہ ملازم کو گھر پر چھوڑ کر گئی اور کہا وہ میری بیٹی کا خیال رکھے، 2 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ اس نے وہیں رہنے کی حامی بھر دی اور پھر میں مطمئن ہو کر کام پر چلی گئی۔ کچھ ضروری کام کرنے کے بعد میں جلدی ہی گھر واپس آئی۔ دروازے پر دستک دی تو کسی نے نہیں کھولا۔ خود ہی چابی سے کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ صحن میں آئی تو خاموشی تھی۔ یہ خاموشی بہت مجھے پریشان کرنے لگی۔ میں جلد سے اپنی بیٹی کے کمرے میں آئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ مجھے مزید فکر ہونے لگی۔ دروازہ اندر سے بند کیوں ہے؟ گڑیا بیٹا دروازہ کھولو، میں نے دستک دیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد گڑیا نے دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس نے: تم نے دروازہ کیوں اندر سے بند کیا ہے؟ ملازم کہا۔
میں کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی بولی، وہ باہر بازار سے کچھ کھانے کے لیے لینے گیا ہے۔ میری بیٹی تکلیف زدہ لہجے میں بولی، تمہاری آواز میں اتنا درد کیوں ہے؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے امی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کچھ غلط کھا لیا ہوگا تم، اسی وجہ سے درد ہو رہا ہوگا۔ تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کمرے کی صفائی کر کے آتی ہوں، پھر تمہیں قہوہ بنا دیتی ہوں، میں نے اپنی بیٹی سے کہا۔ واش روم کی جانب بڑھنے لگی، مجھے واش روم سے پرفیوم کی خوشبو آنے لگی۔ پھر وہ بھی مرد، اس سے پہلے میں واش روم میں جاتی اپنی بیٹی سے کچھ پوچھتی، وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی، رونے لگی، امی مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میرا دھیان اپنی بیٹی کی طرف چلا گیا، میں اس کے پاس چلی آئی اور اسے سہارا دے کر باہر لائی۔ جلدی سے اسے قہوہ بنا دیا۔ قہوہ پینے کے بعد اسے کچھ آرام ہوا، صحن میں رکھے صوفے پر آنکھ بند کر کے لیٹ گئی۔ میں گھر کی صفائی کرنے لگی۔ دیر بعد جب صحن میں آئی تو اپنی بیٹی اور ملازم کی باتیں سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، یہ دوائی کھا لو، اس کے کھانے کے بعد تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نہیں، مجھے نہیں کھانی کوئی بھی دوا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں ابو کو میری بیٹی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ خاموش ہو گئی، اپنے ابو کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں جلدی سے ان دونوں کے پاس آئی اور دونوں ڈرنے لگے، خاص کر ملازم۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گولی چھپانے لگا۔ تم کون سی دوائی اسے دے رہے ہو؟ میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر بولی، پیٹ درد کی دوا ہے مالکن۔ اس نے کہا، چلو تم اب اپنے گھر جاؤ۔ میں نے اسے اپنے گھر بھیج دیا اور خود بیٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی آئی۔ ان دونوں کی باتوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے بیٹی کا چیک اپ کیا اور کہا رپورٹ کل دے گی۔ میں نے بیٹی کو گھر واپس لے آئی اور بہت مرجھائی لگ رہی تھی۔ اگلے دن وہ اسکول نہ گئی، گھر پر ہی رک گئی۔ میں کام پر گئی، واپسی پر ڈاکٹر کے پاس چلی آئی تو معلوم ہوا میری بیٹی تو ماں بننے والی ہے، وہ بھی 2 ہفتے کی۔ وہ عمر میں بہت چھوٹی تھی مگر پھر بھی ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے کہنا تھا اگر 1 یا 2 دن میں بچے کو نہ مارا تو بعد میں میری بیٹی کے لیے مسئلہ بن جانا تھا۔ روتے ہوئے گھر آئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیسے ہوا۔ جب گھر آئی تو دیکھا میری بیٹی نوکر کے ساتھ شرمناک حرکت کر رہی ہے۔ وہ لڑکا میری بیٹی کی چڑیا میں اپنا دودھ ڈال کر لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں پھوٹ کر رو پڑی۔ میرا شوہر ٹھیک کہہ رہا تھا، میں اپنی ہی بیٹی غلط تھی، میں نے ان دونوں کو بہت مارا۔ وہ لڑکا بھاگ گیا، میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور اسے سب بتا دیا، مجھے اس کی ضرورت تھی، وہ میری مدد کے لیے آ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کا آپریشن کروایا، شوہر کے ساتھ گھر چلی گئی۔ میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کر دی اور اس میں قصوروار میں بھی ہوں، مجھے نظر رکھنی چاہیے تھی اس پر۔ وہ لڑکا غائب ہوا، اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میری بیٹی ہر وقت روتی رہی، خاموش ہوتی رہی۔